بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں لارڈز ٹی وی اور میں ہوں اسلم پرویز ایڈوکیٹ. اگر کوئی اسمبلی ٹوٹ جائے تو خرچ کی منظوری دینے کا اختیار کس کو ہوگا؟ خواتین و حضرات، ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے، ہر بالغ شخص کو معلوم ہونا چاہیے، ہر ووٹرز کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی کینڈیڈیٹ جس کو اس نے ووٹ دیا، جس کو وہ شخص ووٹ دیتا ہے، اس کی کیا آئینی، قانونی، ملکی، اخلاقی، سماجی، معاشی، معاشرتی ذمہ داری ہے. کیونکہ آپ نے ووٹ اگر کسی کو دے کر کے اسمبلی تک پہنچایا ہے تو اس کے حقوق تو سبوں کو پتا ہے. حق، میرا حق، میرا حق، میری مرضی، یہ تو سب کو معلوم ہے. کسی اور کا حق، کسی اور کی مرضی، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، بلکہ بہت کم لوگ اس سے آگاہ بھی ہونا چاہتے ہیں. بہت کم لوگ اس علم کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کسی اور کی مرضی اور کسی اور کا حق یہ ذرا مشکل کام ہے. اپنی مرضی، اپنا حق، اپنی انٹائٹلمنٹس، اپنی پریویلیج، اپنی رائٹس، یہ سب کو معلوم ہے اور یہ بہت آسان ہے. چونکہ میٹھا میٹھا سبوں کو اچھا لگتا ہے اور کڑوا کڑوا شاید ہی کسی کو اچھا لگتا ہے، لیکن بعض اوقات کڑوی گولی، کڑوی دوائی کھانی پڑتی ہے اپنی جسم کی بقا کے لیے. جب ہمارا جسم سلامت رہے گا تو ہم کچھ کھا پائیں گے، ہم محلوں میں رہ پائیں گے، ہم خوش رہ پائیں گے. لیکن اگر ہم خود ہی مر گئے تو لاکھ اسباب ہمارے پاس ہوں، لاکھ آل ہو، مال ہو، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے مرنے کے بعد اس کا کیا ہمیں فائدہ ہوگا؟ انہی موضوعات پر ہماری گفتگو ہوتی ہے. اسلم پرویز کو آپ دیکھ رہے ہیں لارڈز ٹی وی اور فیس بک پر. اگر آپ واقف ہونا چاہتے ہیں کہ آپ کا آئینی قانونی حق کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. علم کو پھیلانے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم گفتگو کریں گے آرٹیکل 86 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. اگر کوئی بھی اسمبلی وفاقی یا صوبائی، پروونشل یا فیڈرل، اگر اسمبلی ٹوٹ جائے تو وہ جو خرچ کی منظوری دینے کا اختیار تو صرف پارلیمنٹ کے پاس تھا، تو اب یہ اختیار کس کو ہوگا؟ اسمبلی ٹوٹ گیا. چونکہ ہم اور آپ بہت تیزی سے یہ بات سن رہے ہیں کہ ہواؤں میں یہ باتیں گردش کر رہی ہے کہ پنجاب اسمبلی توڑ دیا جائے گا، خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑ دی جائے گی، آزاد کشمیر کی اسمبلی توڑ دی جائے گی. پیپلز پارٹی تو خیر نہیں توڑے گی، وہ بہت سمجھدار ہے. اگر وفاقی اسمبلی یعنی نیشنل اسمبلی بھی اگر ٹوٹ جائے تو جتنے بھی خرچ ہے، چونکہ دنیا کے جتنے بھی امور ہوتے ہیں، دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں، وہ معاملات فری فنڈ میں نہیں چلتے، وہ معاملات حل ہوتے ہیں، وہ معاملات چلتے ہیں، وہ معاملات تکمیل پذیر ہوتی ہیں خرچ کی بنیاد پر، پیسے پر. تو پیسہ آنے جانے خرچ کرنے کی جو منظوری ہے سرکاری لیول پر، سرکاری کام کو کرنے کے لیے، وہ منظوری کون دیتا ہے؟ پارلیمنٹ. لیکن اگر پارلیمنٹ ہی ٹوٹ جائے تو یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ مالی امور سے متعلق کسی امر کے باوجود اگر کسی وقت
ملک کی قومی اسمبلی، نیشنل اسمبلی یا صوبائی اسمبلی بھی ہم اس کو مزید چھوٹا اور کر دیں، بلے سے وہ میونسپل اسمبلی یعنی جس کو بلدیاتی اسمبلی بھی کہتے ہیں، اگر وہ ٹوٹ جائے، بلکہ اس سے بھی نیچے ہم بات کرتے ہیں کہ محلے کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، یونین، ایسوسیشن، فیڈریشن، کونسل، اس سوسائٹی، ایسی چیزیں جو بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اگر ٹوٹ جائے، اگر وہ ڈسمینٹل ہو جائے، اگر وہ ڈیزالو ہو جائے تو عوام یا اس اسمبلی کے ممبران وہ کیا کرے، وہ اپنے معاملات کو کیسے چلائیں گے؟ تو قومی اسمبلی ٹوٹی ہوئی ہے، تخمینہ خرچ یعنی ٹوٹل جو خرچ کو جو کیلکولیٹ کیا گیا ہے، اس کی بابت اس رقوم پیسے کی منظوری کے لیے آرٹیکل نمبر 82 میں جائیں گے آپ. اس میں ہم آلریڈی ویڈیو بنا چکے ہیں کہ اگر آپ صرف لکھیں گے آرٹیکل 82 تو آپ لوئرس ٹی وی کا یہ آرٹیکل 82 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی ایک ویڈیو ہماری دیکھ سکتے ہیں اس سلسلے میں. تو آرٹیکل نمبر 82 آئین پاکستان کا یہ مقرر کردہ رائے شماری کے طریقہ کار میں تکمیل اور خرچ کی بابت آرٹیکل نمبر 83 کے احکام کے مطابق، یعنی آرٹیکل نمبر 82 اور آرٹیکل نمبر 83، یہ دونوں آرٹیکل کی ویڈیو ہم بنا چکے ہیں کہ اس آرٹیکل 82 کے مطابق منظور شدہ خرچ جو آلریڈی منظور ہو چکا ہے، منظور شدہ جو خرچ کرنا ہے، کر چکے ہیں، کریں گے، کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، کریں گے، یہ تینوں فعل کے لیے وفاقی حکومت یعنی فیڈرل گورنمنٹ کسی مالی سال کے کسی بھی حصے کے لیے جو کہ 4 ماہ سے زائد 4 منتھ سے زائد کا عرصہ نہ ہو، اس کو وفاقی حکومت یعنی فیڈرل گورنمنٹ مجموعی طور پر مجموعی فنڈ سے خرچ کی منظوری دے سکے گی. What does Article 86 Constitution of Pakistan says about power of authorize expenditure? Power of authorize expenditure when assembly stands dissolved, notwithstanding anything contained in the foregoing provisions relating to financial matter at any time when the National Assembly stands dissolved. The federal government may authorize expenditure from the federal consolidated fund in respect of the estimated expenditure for a period not exceeding for 4 months in any financial year, pending completion of the procedure prescribed in Article 82 for the voting of grants and the authentication of the schedule of authorized expenditure in accordance with the provisions of Article number 83 Constitution of Pakistan 1973 in relation to the expenditure. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر وہ ڈیزالوڈ ہو آپ کی اسمبلی ہو جاتی ہے لیکن آلریڈی آپ کو پیسے مختص کر دیے گئے ہیں تو 4 مہینے تک وہ پیسے رہیں گے، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے
اس ایکسپینڈیچر وہ جو اس کے جو خرچ ہے اس کو پورا کرنے جو اپرووڈ کیا ہے آلریڈی نیشنل اسمبلی نے, جو ہم نے آرٹیکل 82 83 کے ذکر کیا ہے, اپرووڈ کیا ہوا ہے, وہ اپرووڈ شدہ جو اپرووڈ کیا ہوا ہے وہ اپرووڈ شدہ جو رقم ہے وہ کنٹینیو اسی کے مطابق فیڈرل جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ تو ڈیزالو نہیں ہوتی ہے, اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں اور اسمبلیاں بنتی ہیں ٹوٹتی ہیں, وہ سیاسی لوگ ہیں, لیکن جو سرکار کے ملازم ہیں, بیوروکریٹس ہیں, ٹیکنوکریٹس ہیں, کلرک سے لے کر کے سیکرٹری لیول تک, کلرک سے لے کر کے صدر کے لیول تک وہ اپنی جگہ رہتا ہے, وہ ڈیزالو نہیں ہوتا عام طور پر. اگر ڈیزالو ہوگا تو اس کے لیے ایک مکمل پروسیجر ہے, اور اگر وہ ڈیزالو ہوں گے تو اس کے بدلے میں اس کا اسسٹنٹ کام کر لے گا, اور وہ کام کر کے آپ کا کام, ترقیاتی کام یا آپ کے اخراجات میں کوئی کٹوتی یا رکاوٹ نہیں پیدا کی جائے گی. یہ بات, یہ ویڈیو, یہ چیزیں, یہ معلومات آپ کو اس لیے ہونا چاہیے کہ آپ ملک کے, ریاست کے, کنٹری کے ووٹرز ہیں. اب ووٹر کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کو وہ ووٹرز کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کو ووٹ دے کر کے وہ اسمبلی میں پہنچایا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے, اس کی ڈیوٹیز کیا ہے, اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہے ریگارڈنگ کنٹری اینڈ پیپل, عوام اور ملک, یہ دونوں کے حوالے سے ان کی جو فرائض ہے, فرائض منصبی ہے, اس کا علم ہر ووٹر کو ہونا چاہیے. اسی لیے ہم ویڈیو بناتے ہیں. اگر آپ نئے ہیں اس چینل پہ تو آپ اپنے اور اپنے آئینی قانونی حقوق کا خیال رکھیے. اسلم پرویز کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.